ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. میری پردہ نشین عزت مآب ماؤں بہنوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے. دین اسلام میں ہر پہلو کی تعلیم دی گئی ہے. زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، ایک مومن شوہر کی حیثیت سے کیسے رہے، باپ کی حیثیت سے کیسے رہے، بیٹے کی حیثیت سے کیسے رہے، اسی طریقے سے خاتون ماں کی حیثیت سے کیسے زندگی گزارے، بیٹی کی حیثیت سے کیسے زندگی گزارے، بیوی کی حیثیت سے کیسے زندگی گزارے، بہن کی حیثیت سے کیسے زندگی گزارے، تمام تعلیمات موجود ہیں. اور نہ صرف یہ کہ قرآن و حدیث میں تعلیمات موجود ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، صحابیات نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے، بیٹیوں نے عمل کر کے اس کو دکھایا ہے. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیسے عمل کر کے دکھایا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اسلام کی تعلیم اتنی سخت ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، یا اسلام کی تعلیم اتنی پرانی ہے کہ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. یاد رکھیے کہ اسلام کی تعلیمات ہر زمانے میں اپ ٹو ڈیٹ ہیں. اسلام ہی سب سے پوری دنیا میں قیادت کرنے والا مذہب ہے. دنیا جتنی آگے جائے گی اسلام ہی اس کی رہبری کر سکتا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو رہبری کر سکے. آپ دیکھ لیجئے یورپ میں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتا ہے اور کہلاتا ہے، وہاں فیملی سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے. شوہر بیوی کا تعلق صحیح نہیں ہے اور بیٹے اور باپ کا تعلق صحیح نہیں ہے. جہاں باپ بوڑھا ہوا اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں، اور بیوی کے ناجائز تعلقات دوسرے مردوں سے ہیں اور مردوں کے ناجائز تعلقات دوسری عورتوں سے ہیں. کوئی بھی پاکیزگی ان کی زندگیوں میں نہیں ہے. اس تناظر میں ہم سب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کتنی پاکیزگی رکھی ہے، آپس کے تعلقات میں کتنی ستھرائی اور پاکیزگی رکھی ہے کہ اس کا تصور بھی کوئی دوسرے مذہب والا نہیں کر سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، اس وقت ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے اعتبار سے اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں. صحابہ کی زندگی کو، سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، بلکہ یورپ کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھ کر ترقی یافتہ بننے کے چکر میں اور فیشنیبل زندگی گزارنے کے چکر میں ماں باپ کا احترام کم ہو رہا ہے، شوہر کی عزت کم ہو رہی ہے، شوہر کی نظر میں بیوی کی عزت کم ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ گاؤں دیہات میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں خاص طور پر وہ قرآن و حدیث کی باتوں کو اگر ایک تو جانتی نہیں ہیں، علم نہیں حاصل کرتی ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھتی نہیں ہیں، اور جن کو کچھ معلوم ہے، کچھ بتایا جا چکا ہے تو وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتی ہیں. وہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق نہیں چلتی ہیں، وہ چلتی ہیں نانی دادی کی تعلیم پر. نانی یہ کہتی تھیں، خالہ یہ کہتی ہیں،
میری پھوپھی یہ کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹی شادی کر کے جانا تو ساتھ میں مت رہنا ساس سسر کے، کچھ دن میں تم اپنے شوہر کو لے کر الگ ہو جانا جی۔ اور وہی خالہ جو سکھا رہی ہے اپنے بیٹے کی جب شادی کرتی ہے تو چاہتی ہے کہ میری بہو زندگی بھر میرے ساتھ رہے، میری خدمت کرے۔ یہ دوہرا رویہ اور یہ ڈبل اسٹینڈرڈ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے ساتھ رہے زندگی بھر، اور دوسرے کے بیٹے کو ہم اپنی بیٹی کو سکھاتے ہیں کہ لے کر الگ ہو جا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دینی چاہیے کہ تم اپنے شوہر کی بھی خدمت کرو، اپنے ساس سسر کو بیٹی دیکھو اپنے ماں باپ کی طرح جاننا، تو اس سے گھر کا نظام چلتا ہے۔ ماں باپ کے سلسلے میں دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ نافرمانی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 15ویں پارے کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 25، اس کو نوٹ کر لیجئے، تفسیر دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اس کا یہ ججمنٹ ہو چکا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا بیہیویئر ان کے ساتھ رکھنا ہے تمہیں۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے پاس یعنی تمہاری زندگی میں یا تمہارے گھر میں ساتھ میں ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو تم ان کو اف بھی مت کہنا۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بوڑھے بچے بن جاتے ہیں، بچے کی طرح ایک بات کو بار بار پوچھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، تو آج کل کے بچے کہتے ہیں کہ یہ بوڑھے جو ہے صرف بار بار پوچھتے رہتے ہیں، ان کو کچھ کہتے ہیں یہ کھانستے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ اس پر سن لیجئے، ایک بہو آئی نکاح کر کے، اور اس کے بعد جو سسر تھے بیچارے بوڑھے ہو گئے تھے، ان کو دمے کی شکایت تھی، کھانستے تھے ان کو، تو بہو نے کہا کہ بہت ہو گئی خدمت، 1 سال ہو گیا، پار ہو گیا، اب ان کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزاریں گے، یا تو ان کے ساتھ رہیے یا ہم کو اب میرے میکے پہنچا دیجیے۔ اتنی سخت بات کہی، تو بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ بھی دین سے دور تھا بیچارہ لڑکا، اس نے اپنے باپ کو اندھیری رات میں، جاڑے کے دن میں، رات میں گھر سے باہر نکالا اور ایک کمبل بھی لے لیا۔ تو جو پوتا تھا بیٹا اس آدمی کا، وہ دادا سے بہت اٹیچ تھا، ایسے بھی دادا اور پوتے سے بہت محبت ہوتی ہے، تو اس نے دیکھا کہ میرا باپ رات میں دادا کو لے کر کہاں چلا جا رہا ہے، تو وہ بھی نکل گیا۔ اس نے پوچھا کہ ابا کہاں لے کر جا رہے ہیں، تو اس نے جھوٹ کہا کہ ہم جا رہے ہیں ایسے ہی دادا کو تھوڑا سا گھمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس بچے کو بات سمجھ میں آ گئی، چھوٹا بچہ تھا لیکن بات سمجھ میں آ گئی اس کو کہ یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ان کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا کہ ابا ایسا ہے کہ یہ جو کمبل آپ لے کے چلے جا رہے ہیں دادا کے لیے، اس کو ایسا کیجئے نا، آدھا پھاڑ دیجئے۔ تو بیٹے نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے تاکہ جب آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے تو اسی آدھے پھٹے ہوئے کمبل میں سے ہم لے کر آپ کو بھی جا کر ایسے جنگل میں چھوڑ دیں گے۔ تو اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے توبہ کی کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی بیٹا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے ماں باپ کی نافرمانی ایسی چیز ہوتی ہے، عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں ہے، اور اس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک صاحب جو تھے، انہوں نے اپنے باپ کو ایک مرتبہ ان پر ہاتھ اٹھایا تھا، مارا تھا، تو جب ان کا بیٹا ہوا تو اس نے بھی مارا ان کو، تو مارتے مارتے جب گھر سے باہر لے گیا صحن میں، تو باپ نے کہا کہ دیکھ بیٹا اس سے آگے مت مار، میں نے اپنے باپ کو یہیں تک مارا تھا، اگر تو اس سے آگے مارے گا تو تیرا بیٹا تجھ کو پھر آگے گھر سے باہر تک نکال کے مارے گا۔ تو میری بہنوں، یہ وہ واقعات ہیں جو حقیقت میں پیش آتے ہیں، اور ماں باپ جن کا اتنا بڑا احسان ہوتا ہے، ان کے ساتھ اگر آدمی نافرمانی کرے،
کئی بچوں کو ماں باپ پال کر بڑا کر دیتے ہیں، اور ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو کئی بچے مل کر ماں باپ کو نہیں پالتے ہیں۔ آج کل لڑائی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہم نہیں رکھیں گے، ہم نہیں رکھیں گے۔ بچپن میں لڑائی ہوتی تھی کہ ہم امی کے ساتھ سوئیں گے، ہم امی کے ساتھ سوئیں گے، اور بڑے ہو گئے تو امی اس بھائی کے ساتھ رہیں گی، اس بھائی کے ساتھ رہیں گی، یہ حال ہو گیا ہمارا۔ تو اس لیے میری بہنوں، یہ جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ سے جھڑکو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ بات کرو، عزت کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اپنے تواضع کے بازو کو، اپنے انکساری کے بازو کو ان کے سامنے جھکا کر رکھو، یعنی چھوٹے بن کر رہو، نظریں جھکا کر ان کے سامنے رہا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کرو کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میرا پالن پوشن کیا۔ اگر ماں باپ نہ چاہتے، ہماری پرورش نہ کرتے، ہم چھوٹے تھے، رو رہے تھے، گھورے پہ اٹھا کے پھینک دیتے، جا کے کوڑے دان میں کون ہم کے پوچھنے والا تھا؟ ماں باپ نے کتنی مشقت سے پالا۔ جب ہم پیشاب کر دیتے تھے تو ماں سردی کی رات میں اس گیلی جگہ پر خود سو جاتی تھی اور مجھے سوکھی جگہ پر سلاتی تھی، اپنی نیند کو رات میں قربان کر دیتی تھی۔ ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں، ہر بچے کو سوچنا چاہیے، اور ماں باپ سے بدزبانی نہیں کرنی چاہیے، اور ماں باپ سے ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ یہ سعادت کی بات ہے کہ آدمی ماں باپ کی خدمت کرے۔ ماں باپ کے زندگی میں کئی حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ ماں باپ کبھی بھی بچے کے لیے برا نہیں چاہیں گے۔ دوسری ان کا جو ہے دوسرا حق ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ خدمت جانی بھی ہوتی ہے، خدمت مالی بھی ہوتی ہے۔ آپ ان کی خدمت کریں، اگر وہ تھک کر آ گئے ہیں آپ ان کی خدمت کریں، پیر ہاتھ دبا دیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں گھر میں، اور ان کو ٹائم دیں۔ آج کل بچے موبائل میں ٹائم دے رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ماں باپ بھی موبائل کو ٹائم دے رہے ہیں۔ 4 لوگ اگر گھر میں ہیں تو باپ الگ ویست ہیں، ماں الگ ویست ہیں موبائل پر، اور بیٹی الگ ویست ہے اور بچہ الگ ویست ہے۔ یہ کلچر ہو گیا ہمارے معاشرے میں، جبکہ پہلے یہ ہوتا تھا جب باپ گھر میں داخل ہوتا تھا امی بھی استقبال کرتی تھیں، بیٹی بھی استقبال کرتی تھی، بیٹا بھی استقبال کرتا تھا، اور سب مل کر آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، آپس میں مل کر ایک ساتھ مل کر کھاتے پیتے تھے۔ یہ کلچر، اسلامی کلچر ہمارے گھروں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، زندگی کا مزہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم ایک مصنوعی ایک آرٹیفیشل جو خوشی ہے جو موبائل کے ذریعے سے ہم پلیجر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اور جن کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں ان کے ماں باپ کے وفات کے بعد بھی ان کا حق ہوتا ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے ہم برابر دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے باپ کی طرف کے جو رشتہ دار ہیں، چچا ہیں اور چچی ہیں اور دیگر جو رشتہ دار ہیں، ان کا ہم خیال رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ان میں کوئی غریب ہے تو ان کو ہم زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتے ہیں، عطیے کی رقم بھی دے سکتے ہیں، اور ماں کی طرف کے جو رشتہ دار ہیں، خالہ ہیں اور ماموں ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ تو اس طریقے سے وفات کے بعد بھی خیال رکھیں۔ کبھی کبھی ان کی قبر پہ جو مرد ہیں حاضری دیں، عورتیں گھر سے دعائیں کریں، ان کے نام سے غریبوں کو کھانا کھلائیں، کسی یتیم بچے کی کفالت کر لیں۔ میں اپنے والد کے نام سے مثال کے طور پر ایک یتیم بچہ ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، میں نے اس کی کفالت لے لی۔ 1000 روپے لگتے ہیں۔ 1000 روپے آج کل کیا ہیں؟ آدمی شہر جاتا ہے اور 5-5 ہزار روپے خرچ کر کے چلا آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نیکی کے کاموں میں جب خرچ کرنے کا ارادہ کریں گی تو شیطان بولے گا کہ آپ ہی کو کیا ضرورت ہے، اور بھی تو لوگ ہیں بستی میں، خرچ کریں گے، کسی یتیم کی کفالت کر لیں گے۔ نہیں میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں میں آگے رہیں۔ ہم ہر روز موت سے قریب ہو رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کی وفات کا کب اعلان ہوگا۔ مؤذن صاحب کب اعلان کر دیں گے کہ آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، آج امام صاحب کا انتقال ہو گیا، آج ان کی فلاں کا انتقال۔ ارے موت کے لیے آدمی کو تو یاد رہنا چاہیے۔ آپ غزہ میں دیکھ لیجئے فلسطینی بھائی بہنیں کس طریقے سے شہادت کے لیے وہ شوق ہے ان کو شہادت کا، کہ یا تو فتح ہوگی یا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم شہید ہو جائیں گے اور جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں اڑتے پھریں گے۔ موت سے مومن نہیں ڈرتا ہے،
اس لیے میری بہنوں ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے، اور ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ایک اور بات آخر میں یہاں پر ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ماں باپ جو آپ کے لیے طے کر دیں، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، دیگر کوئی معاملہ ہو، ماں باپ جو حکم کر دیں آپ سر جھکا دیجئے، اسی میں آپ کی سعادت ہے، اسی میں آپ کا لک چھپا ہوا ہے، آپ گڈ لک ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کی بات مان رہے ہیں۔ آپ پوچھئے ان بچوں سے جو یتیم ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ ان کی قدر کیجئے، ان کی عزت کیجئے، اور خوب ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن و حدیث کو پڑھنے کی سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے، اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے گھروں میں نمازوں کو قائم رکھنے کی، ذکر کرنے کی، تلاوت کرنے کی، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی، رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم سب نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے۔ اے اللہ، ہم نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں اور بڑے گناہ کیے ہیں۔ اللہ آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے اور رحم نہیں فرمائیں گے تو یا اللہ ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، جہنم کے عذاب سے ہم سبوں کو بچا لیجیے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ فرشتوں کو بھیج دیجیے۔ اے اللہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان کی لاشوں کو یا اللہ مزید نہیں دیکھا جاتا ہم سے۔ اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اے اللہ آپ رحم فرما دیجئے۔ اس طریقے سے بدر میں آپ نے فرشتوں کو اتار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی۔ اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، ان کے مجاہدین کو اے اللہ فتح نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو ظالم اور ناپاک اور نجس اور کمینے اور ظالم یہودی ہیں، اے اللہ ان سے آپ انتقام لے لیجئے۔ اللہ آپ ان سے انتقام لے لیجئے، آپ بدلہ لے لیجئے۔ اے اللہ آپ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیجئے، ان کی پلاننگ کو ناکام کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دیجئے کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں، اور یا اللہ تیرے حکموں کو مانیں، تیرے قرآن کو ہم پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، اور علماء سے معلومات حاصل کر کے اپنی زندگی گزاریں، اور گھریلو جو معاملات ہیں جو اس میں بھی ہم معلوم کر کے قرآن و حدیث کے مطابق یا اللہ اپنی زندگیاں گزاریں۔ اے اللہ ہم سبوں کے یہاں آنے کو قبول فرما، جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جو بچیاں بالغ ہو گئی ہیں اللہ ان کی شادی کو حسن خوبی انجام پذیر فرما، سب کے غیر سے مناسب رشتے کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں حیا کو عام فرما، حیا کی بنیادوں کو مضبوط فرما دے۔ اے اللہ جو کہ حیائی کی چیزیں ہیں اے اللہ اس سے ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کو اے اللہ محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ تمام خیر کی دعاؤں کو آپ سے مانگتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں، اور ان تمام شرور سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔